تمام معزز سامعین اکرام اور عزیز طلباء طالبات اور اساتذہ اکرام کو خصوصی میری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین۔ موضوع کی مناسبت سے قرآن اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ، اس حوالے سے اس نقطے کو ذہن میں رکھے گا کہ جب میں قرآن پر بات کرتا ہوں تو صرف قرآن مجید پر بات نہیں ہوگی، بلکہ تجزیاتی طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی بات ہوگی۔ کما قال، جیسے کہ شیخ نے مجھ سے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی وحی نازل فرمائی ہے، جس کا ذکر سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو نطق فرمایا کرتے تھے، جو کلمات ادا کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی تھی، اور صحابہ اکرام قرآن اور حدیث کو لکھا کرتے تھے، ان کو حفظ کیا کرتے تھے۔ تو لہذا جب میں بات کروں گا قرآن کی تو اس کے ساتھ میری مراد قرآن اور حدیث دونوں ہوگی۔ نعم، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جاری فرمایا کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں، کوئی بھی ایسی امت نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہادی، کوئی نذیر، کوئی نبی یا کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی مقرر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی پیغام کو سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے اندر اور آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ عربی کے اندر قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، لیکن لقد کے اندر زور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ جانتے۔ تو وَلَقَدْ، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، اور وہ امت کو ڈرانے والا رسول کیا کہتا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طواغیت سے اجتناب کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر کوئی ہادی، کوئی نبی، کوئی رسول اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اسی پیغام کو سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 میں اور آیت نمبر 47 کے اندر دہرایا گیا، فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ رسول، ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے اس کی تعداد کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، بعض روایات سے مختلف اس کی تعداد کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ روایات اپنی جو ہے وہ دلیل تک نہیں پہنچ سکیں، اس میں ضعف ہے۔ لہذا کتنے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انبیاء و رسول کی تعداد کیا تھی۔ لیکن قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے علیہم الصلوۃ والسلام مخصوص قوم کے لیے بھیجے۔ یاد رکھیے گا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مخصوص قوم کے لیے، مخصوص امت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے تشریف لائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب تشریف لائے، قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا الی بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا۔ اور اس بات کا ذکر آج بھی محرف بائبل کے اندر، تحریف شدہ جو بائبل ہے اس کے اندر آج بھی اس کا ذکر الحمدللہ بفضل اللہ تعالی موجود ہے۔ اس کا ذکر ہے گاسپل آف میتھیو کے اندر چیپٹر نمبر 10 ہے، اور ورس نمبر 15 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی شاگردوں کو تبلیغ پر بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تم بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری قوموں کی طرف مت جانا، کیونکہ ہمیں مبعوث جو کیا گیا ہے
صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے. اور اسی کا ذکر بائبل کے اندر، یعنی بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر بائبل کے اندر گاسپل آف میتھیو کے اندر ہی ہے، چیپٹر نمبر 15 اور ورس نمبر 24 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا ہے. تو بظاہر دیکھا جائے تو قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 47 میں رسولا الی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہے. بظاہر ان کے قرآنی بیانات کے اندر اور بائبل کی یہ جو دو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں اس کے اندر جو ہے اتفاقی بیان موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے مبعوث کیے گئے، کسی خاص شعبے کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے؟ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 109 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی اطاعت یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کئی جگہوں پر فرمایا ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 251، اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر جو ہے 113 ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 164 ہے، سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 34 ہے، اور اسی طرح سے سورہ جمعہ سورہ 62 کی آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثابت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرقان ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی جو فرقان جس پر نازل کیا گیا یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ یونیورسلٹی کی حیثیت ہے. آپ گلوبل تھے، آپ کسی خاص وقت کے لیے نہیں تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب المساجد کے اندر، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کے ساتھ جلد نمبر 3 ہے اور رقم الحدیث جو ہے وہ 8 سے 19 ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلے جو انبیاء تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص قوم کے لیے مبعوث کیا، لیکن جب میری باری آئی اللہ تعالیٰ نے ہر کالے اور سفید اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے مجھے مبعوث فرما دیا. ویسے تو اگر ہم بات کرتے ہیں نا تقابل کی، اس پر بہت ساری کتابیں قرآن مجید کے مطالعے کے حوالے سے اور بائبل کے مطالعے کے حوالے سے بہت ساری کتابیں. میں آپ کے سامنے آج کچھ منفرد باتیں رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور امت کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچا دیں. کیونکہ یاد رکھیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ہدایت بخش دیتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیع امت کو ہدایت عطا فرما دے. اور کیا اس میں کوئی بعید نہیں ہے ہماری اس گفتگو کو اگر اللہ تعالیٰ ایکسیپٹنس عطا فرما دیں، قبولیت عطا فرما دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس ہدایت کی ہوا کو اللہ تعالیٰ عام کر دے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر ابھی جب سردیاں ہو رہی ہیں تو خود کی کراچی کی اپنی سردی نہیں ہے، کوئٹہ میں برف باری ہوتی ہے، وہاں ہوا چلتی ہے، ہم ٹھٹرتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں کی سردی ہم ٹھٹرتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں کی گفتگو ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ سے اسی بات کے توقع رکھتے ہیں. اذان قدر بائبل اور قرآن مجید کے تقابل کے حوالے سے بہت زیادہ میٹیریل آپ کے پاس موجود ہے. پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں. مسئلہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں بائبل کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ بائبل، قرآن مجید اور صحیح بخاری. قرآن مجید کی تو تعارف آپ کے سامنے ہے ہی، ہر کوئی جانتا ہے. اور صحیح بخاری کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ.
قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو تقابل پیش کرتا ہوں کہ بائبل کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن کی ابتدا کیسے ہوئی، اور صحیح بخاری کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ذرا یہاں سے غور کیجئے گا، کیونکہ پہلا جو تجزیہ ہوتا ہے نا، وہ انشاءاللہ تعالی بندے کو اس کے آخری تجزیے تک لے جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر پہلی آیت، یعنی جو سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسا ہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی قاری کو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر تم یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہو نا تو ذہن میں رکھ لو کہ اس کے اندر رتی بھر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، شک کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونا بہت سارے معنی اور مقاصد سے پورا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کی آیات، اس کا مفہوم، اس کی عربی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے اور جو پیشن گوئیاں ہیں، اور اس آیت جیسی کوئی اور آیت بنانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اس جیسی کو ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سارے حمایتوں کو جمع کر لیجئے، لیکن فرمایا کہ آپ اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت عرب کے اندر 1 کروڑ سے زائد جو ہے وہ نسل در نسل عیسائی رہتے ہیں، کاپٹک کرسچنز رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بڑے بڑے ادیب بھی ہیں، بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے بڑے زعامہ بھی ہیں، بڑے بڑے دیوان لکھنے والے بھی ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی اس قرآن مجید کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں لا سکا اس جیسی نظیر۔ تو قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا ہے کہ بھئی اس جیسی کتاب بہت دور کی بات ہے، اس جیسی آیت بھی آپ نہیں لا سکتے، اور یہ قرآن مجید کا چیلنج آج الحمدللہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اسی طرح سے آپ جب حدیث کی طرف آتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو صحیح بخاری کے اندر جو باب قائم کیا ہے وہ کتاب الوحی ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ بَدْءُ وَحْيِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے وحی کیسے نازل ہوئی، اس کے بارے میں جو سب سے پہلے جو حدیث پیش کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان، یہ پوری سند ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ بھئی بخاری شریف پڑھنے والا بندہ سب سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لے کہ وہ بخاری شریف نبی علیہ السلام کی اتباع کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور دنیا کے مقاصد کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی ابتدا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر سب سے پہلا جو اس کا جو بائبل کا جو چیپٹر ہے، بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں شروع کی 5 کتابیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیا عہد نامے کے اندر متی کی انجیل اور مرقس کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، یہ جو اناجیل جو ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے اس کے اندر جو ہے وہ احکامات موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن جب ہم بائبل کی ابتدا کو دیکھتے ہیں نا تو بائبل کے اندر بک آف جینیسس کے اندر چیپٹر نمبر 1 کے اندر اور اس کا فقرہ نمبر 1 سے لے کر 19 تک جب ہم اس کو ایک تجزیاتی طور پر ہم اگر اس کو نوٹ بناتے ہیں تو کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ یہ کہ خداوند کریم نے زمین اور آسمان کو بنانے کا ارادہ کیا، بھئی زمین اور آسمان بننا چاہیے۔ پھر خداوند کریم نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور جب بن گئے تو کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوا کہ یہ زمین اور آسمان بن گئے۔ پھر خداوند کریم نے دن اور رات کو بنایا۔ یہ بائبل کی ابتدا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی سے بات ہوگی ابتدا سے ہم بات کریں گے۔ تو خداوند کریم نے جب یہ دن اور رات بنا دیا تو پھر خداوند کریم نے بوٹیاں اور یہ پیڑ پودے، سبزیاں یعنی ویجیٹیبلز، فروٹس وغیرہ، یہ ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ اور خداوند کریم نے چوتھے روز بک آف جینیسس چیپٹر 1 اور اس کا جو فقرہ ہے وہ 19واں ہے، یاد رکھیے گا 18-19۔ پھر خداوند کریم نے یہ سوچا کہ دن اور رات کے لیے 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کیا جائے۔ نیروں سے مراد سورج اور چاند۔ تو پھر خداوند کریم نے 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کیا، اور پھر چوتھے روز سورج اور چاند خداوند کریم نے
پیدا کیے. اب یہ دیکھیے کہ چوتھے روز سے پہلے دن اور رات پیدا ہو چکے تھے. فہم تم؟ دن اور رات پیدا ہو چکے تھے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، دن اور رات کی تمیز کس چیز سے ہوتی ہے؟ نعم، سورج اور چاند. سورج، ٹھیک ہے. جو دن اور رات کی تمیز کرنے والی جو چیز ہے وہ تو چوتھے روز پیدا ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے دن اور رات پھر کیسے وجود میں آ گئے؟ فہم تم؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل کے اندر شروع کے اندر ہی یہ ایرر موجود ہے کہ بائبل اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اور پھر آپ بک آف جینیسس سے ابتدا کریں. آپ ہمارے یہاں حدیث جو ہوتی ہے نا، قرآن مجید کی بھی سند ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن مجید کی سند موجود ہے. ہمارے یہاں منکرین حدیث لوگ جو ہیں وہ حدیث کو جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی حدیثوں کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ حدثنا واخبرنا وانبانا کی ایک لمبی چوڑی اسناد کی فہرست ہے، اور دیکھو قرآن تو بغیر اسناد کے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بھی سند موجود ہے. آپ کو معلوم کیسا؟ قرآن مجید کی سند ایسا موجود ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت سے پہلے ایک صحابی موجود ہے. قرآن مجید کی آیت سے پہلے صحابی موجود ہے، اور صحابی جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وہ کون ہے؟ جو ہمارے پاس جو موجودہ دور میں جو مصحف قرآن مجید کا موجود ہے، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا، اور اس کی جو سند ہے وہ عبد الرحمن الشیبانی، زر بن حبیش اور امام عاصم، اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس سند کے حوالے سے ہمارے پاس قرآن مجید کی بھی سند موجود ہے. اور جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اب جیسے کہ ایک حدیث میں آپ کو دیتا ہوں، صحیح بخاری کی آخری کی حدیث دیکھ لیجئے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن،